شیخ وقاص اکرم صاحب، اب یہ جو ہم ساری بحث کر رہے ہیں، کیا یہ جو بحث ہے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ اگر نکلتا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو کرپشن کے الزام میں ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن سیاست میں مداخلت کے الزام میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو پھر یہ جو سیاست میں مداخلت کیا ہم روتے رہتے ہیں، یہ تو ختم نہیں ہوگا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت سیاست میں مداخلت کا رونا رو رہے ہیں، اور اگر جنرل فیض کے حوالے سے بھی رو رہے ہیں، وہ تو خود ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، جیسے بھی ہم نے فیض آباد دھرنا کمیشن کے میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ظالم سا کام ہے اور بڑی عجیب و غریب گندا کام ہے کہ جب ہمیں فیسیلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے انڈیویجول سے، ہم اس وقت لے لیتے ہیں، اور یہ سائیکل ختم ہی نہیں ہوا پاکستان میں. somebody has to put an end. آج نہیں ہوگا تو 5 سال بعد ہو جائے گا، 5 سال بعد نہیں ہوگا تو 10 سال بعد ہو جائے گا. this thing has to end if this country has to. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو ہمیں جو اپنے الفاظ ہیں نا سر، ان میں سچائی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد بھی کروانا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ آج ایک کورٹ مارشل ہو گیا ہے، کل کو اگر دیکھیں نا سدا کوئی نہیں رہتا. میرے بھائی کرائسس میں سے گزرے، آج بیٹھے ہیں نا سینیٹر بن کے، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈلی، آج وہ بیٹھے ہیں وزیر بن کے. تو سدا اساں بھی اپوزیشن نے کوئی نہیں رہنا، اسی بھی اس ملک کے لڑ رہے ہیں اور بڑے تھوڑ بجا کے لڑ رہے ہیں، اور اسی بھی آنا ہے واپس کدی. یہ تو پھر ایک سے پھر اگلا کام شروع ہو جائے گا، پھر اگلے سے اگلا کام شروع ہو جائے گا. اگر آپ ہمیں جھوٹے مقدمات میں اور ان میں گھسیٹیں گے تو تھوڑا کی خیال ہے میں تو معافی دیاں گا؟ میں بالکل معافی نہیں دیاں گا. جی طلال صاحب، یہ آپ کے ساتھ جو پہلے ہوتا رہا وہی اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر آپ بھی تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ کریں گے تو دوبارہ بھی آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں، تحریک انصاف تو بڑی بلیسڈ پارٹی ہے جی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قانون پاکستان میں بنا ہی نہیں ہے، اور اس میں یہ فورن فنڈنگ لے لیں، ان کے کوئی بچی کا معاملہ ہو، ان کے سائفر لہرا دیا جائے، 190 ملین دن دیہڑے آپ لے لیں، آپ ہیرے کی انگوٹھیاں پکڑ لیں، آپ ایک سپہ سالار کی اپوائنٹمنٹ پہ آپ پورے کا پورا لانگ مارچ لے کر پنڈی آ جائیں، آپ 9 مئی جیسے حملے، درجنوں حملے کر دیں، اور اس کے بعد بھی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ فوٹیج تو ہے ہی نہیں ہے جی، اور نظر ہی نہیں کسی کو آ رہی. طلال صاحب، گزارش یہ ہے کہ طلال صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو طلال صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، میری بات، یہ شیخ صاحب جو ہمیں دبے الفاظ میں ایک دھمکی دے رہے ہیں نا، نہیں دھمکی یہ نہیں، میں بدصد احترام شیخ صاحب کو میں بدصد احترام شیخ صاحب کو کہوں، ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے، اور دوبارہ بھی اگر کوئی ٹائم آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ روئیں گے نہیں، پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اور دوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی والا منظر آپ کو نظر نہیں آئے گا. گزارش یہ ہے، سیاست میں کبھی آ جاتا ہے موقع، کھڑے ہوتے ہیں، تکڑے رہتے ہیں، اور اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان کے بھی کھڑے رہتے ہیں. آج جنرل فیض مشکل میں ہے، ساری پی ٹی آئی مکر گئی ہے. جو بیچاری اس کی مرونِ منت ہے، احسان مند ہے، جس نے اس کو اقتدار دیا، جس نے اس کو سب کچھ دوام بخشا، آج مکر گئے، کہنے ساڈا پتہ ہی نہیں ہے کون سی. ایسے نہیں کرتے. باقی جو ساڈی باری آئی اسی بھگت لیں گے، تسی اور تکڑے ہو کے بھگتو. شاہی صاحب گل ہوگی جی، وہ جو جتنے یہ کھڑے ہونے والے ہیں کہتے ہیں ہم بھاگے گے نہیں. میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب تے جہاز منگایا سی تے ٹر گئے سن. ساڈا لیڈر تے اندر بیٹھا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی، یا ان کو کوئی آفر نہیں ہوئی ہوگی؟ تمہیں آفر ہوئی ہے، تسی دوڑ گئے، تسی کہڑے منہ نال کہندے ہوئے اسی کھڑے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے، بلیس پارٹیاں سر وہ ہوتی ہیں جن کو ہماری سیٹیں چھین کے دے دی گئیں. بلیس پارٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کو پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ ٹائم دیا جائے کہ اپنے اور پورے خاندان دے سارے لگدیاں لیندے دے جتنے کیسز نے ایف آئی اے تو لے کے نیب تائیں سارے مکا لو. بلیس پارٹیاں سر وہ ہوندیاں نے جنہاں نوں 50 روپے دے اسٹام دے اوتے سزا یافتہ آدمی. پاکستان دی تاریخ نواں ہی کم ہو گیا. تسی کہندے تو جا موجاں کر اوتھے برگر پیزا شیزے کھا تے پھر جدوں دل کرے واپس آ جائی. بلیس پارٹیاں ہوندیاں نے کہ جن کی پنجاب کے اندر صرف 17 سیٹیں ہوں اور ان کو وہاں سے وزیر اعظم اور وہاں سے پھر وہاں پہ چیف منسٹر بھی بنا دیا جائے. یہ بلیسنگ اگر لیں گے. بلیس پارٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن پہ یہ الزام جن جرنیلوں پہ ہمارے پہ لگا رہے ہیں وہ میٹنگاں یہ انہوں دے نال کرتے رہے فیض حمید دے نال تے تروی ہونے سانو کھڑے نے. بلیس پارٹیاں سر وہ ہوتی ہیں کہ جن کی پرفارمنس زیرو ہو، وہ ڈیڈ ویٹ بھی ہو جائیں اور لیجسلیشن ان سے کروائی جاتی ہیں تاکہ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو ڈیفائی کیا جا سکے. اچھا، آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں ابھی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہی ہیں، لیکن مختلف اوقات میں آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں جنرل باجوہ پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا. تو باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. ہونی چاہیے، بالکل کریں، ہونی چاہیے. کیوں جی طلال صاحب، باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے.
دیکھیں یہ ان کے ادارے کا معاملہ ہے، اور بالکل ادارے کو کوئی کسی بھی وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ چاہی صاحب میاں صاحب نے باجا صاحب کا نام لیا سی، چاہی صاحب میاں صاحب نے میں اس کی اپنا ایک منٹ شیخ صاحب، میں ان لوگوں میں سے ہوں جب دونوں وہ ایک چیف تھے اور ایک ڈی جی آئے تھے، میں اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے نام لیتا تھا، اور الحمدللہ یہ ہم نے میں جرت ہے سیاسی کارکن ہے، لیکن بات کرنی چاہیے، ہمارا ادارے سے ترکور نہیں تھا، افراد سے تھا۔ آج بھی کہتے ہیں جو آئین کے دائرے میں نہیں ہے ان پر کاروائی ہونی چاہیے۔ باجوہ صاحب آئین کے دائرے میں تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ہے بھائی، میں تو کسی کا چلو ٹھیک ہے، اس سے علاوہ بھی کوئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔